بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گزشتہ درس میں جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ختم نبوت کو ایک حصی مثال کے ذریعے سمجھانے کی کوشش کی گئی تھی، اور آپ کو اس حوالے سے ہم نے بتایا تھا کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اور امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک حدیث نقل کی ہے کہ جیسے ایک محل یا عمارت تعمیر کی جا رہی اور اس میں ایک اینٹ کی جگہ خالی چھوڑ دی جائے، اور لوگ جو وزٹر ہوتے ہیں آ کر دیکھتے اس کے خوبصورتی پر بڑے خوش ہوتے ہیں، مگر تعجب کا اظہار کرتے کہ ایک اینٹ کی جگہ کیوں خالی ہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس حدیث پاک میں اپنے نبوت کو اور انبیاء علیہ السلام کی نبوت و رسالت کو ایک عمارت کے ساتھ تشبیہ دی ہے کہ یہ ایک قصر نبوت ہے۔ آدم علیہ السلام سے لے کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک انبیاء آتے رہے، جیسے یہ عمارت میں اینٹیں لگتی رہی، دیوار چاہتی سب مکمل ہوا، آخر میں آیا، وہ خالی جگہ جو تھی وہ مکمل ہو گئی۔ اس پہ گفتگو ہوئی تھی۔ آج کے درس میں مشکات شریف کی ایک حدیث ہے اور امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت نقل کی ہے، اس پہ گفتگو کرتے ہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، فضلت علی الانبیاء بستہ، مجھے 6 صفات کے ساتھ، 6 باتوں کے ساتھ دیگر انبیاء پر فوقیت دی گئی ہے اور فضیلت دی گئی ہے۔ ایک تو ہے کہ اعطیت جوامع الکلم، مجھے جوامع الکلم دی گئی ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو احادیث مبارکہ ہے، وہ جو آپ کی فرمودات اور ارشادات ہے، ظاہر ہے وہ کلمات ہیں، کلمے سے کلام بنتا ہے، وہی احادیث ہے، مگر آپ کے ان ارشادات میں ایسی جامعیت ہے کہ کسی انسان کی گفتگو میں ایسی جامعیت نہیں ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے مجھے عنایت فرمایا، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کی کلمات بھی وحی الہی ہے۔ فرق اتنا ہے کہ اس کو وحی غیر مطلوع، یعنی جن کی تلاوت نہیں ہو نماز میں، حدیث کو وحی غیر مطلوع کہا جاتا ہے، ورنہ جو قرآن ہے وہ بھی اللہ کی طرف سے ہے، اور جو حدیث مبارکہ ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اور اس کی صراحت قرآن نے خود کی ہے، وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، یہ جو بات کرتے اپنے آپ سے نہیں بولتے، یہ وہی ہے جو آپ کو کی گئی اور وہ آپ کے سامنے بیان۔ تو یہ جامع کر، جیسے قرآن پاک کی ایک آیت کے اندر بہت کچھ ہے۔ میں اکثر درس میں کبھی بات ہوتی ہے، میں آپ سے کہتا ہوں دیکھو اس پورے فن کو، اس پورے موضوع کو ایک آیت کے اندر، ایک آیت کے ایک ٹکڑے کے اندر اللہ نے جمع کر دیا ہے، آپ برہم سے سنتے رہتے ہیں۔ تو اس طرح حدیث میں بھی ہے، وَنُصِرْتُ بِالرُّعْبِ، اور میری نصرت کی گئی ہے روب کے ساتھ، میرا روب اللہ نے عام کر دیا ہے، آپ کی ہیبت تاری دشمنوں پر اللہ نے ڈالی ہے۔ حضور کا روب کیسا تھا، اس کو سمجھنے کے لیے یہ بات ضروری سمجھنا ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو رسول اللہ کے غلام تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم تھے اور آپ کے شہدائی تھے، ان کے بارے میں ایران کا جو رستم تھا، جو اس زمانے کے چیف آف آرمی اسٹاف تھا فارس کا، وہ کہا کرتا تھا اکل عمر کبدی، کہ میں یہاں پر مدینہ میں بیٹھا ہوا عمر میرا جگر کھا رہا ہے۔ حضرت عمر کا اتنا روب تھا، اندازہ کرے، اکل عمر کبدی، یہ رستم کہا کرتا تھا۔ تو حضور کی پھر کیا شان ہوگی جب حضور کے غلام کا یہ حال ہو۔ ہم ایک مرتبہ افغانستان گئے تھے، اور وہاں پر یہ جو جلال آباد ہے، اس سے جب آپ آگے جائیں گے تو سروبی آتا ہے، ایک علاقہ ہے، وہاں ایک ڈیم ہے، پانی کا بڑا ڈیم ہے، بجلی گھر ہے،
وہاں بجلی بنتی ہے. تو ہم اس ڈیم میں گئے, میں اندر بھی گیا, وہ ٹربائن وغیرہ سب کچھ دیکھے ہے. تو ہمیں بتایا گیا کہ اس پہاڑ کے اس طرف جو پانی کی طرف پہاڑ کا دامن ہے, اس میں ظاہر شاہ کا ایک محل ہے. ظاہر شاہ اس مزاج کا آدمی تھا کہ جہاں بھی کوئی خوبصورت علاقے ہوتے تھے تو وہاں وہ محل بناتا تھا. چنانچہ ہم اس پر چڑھے, ہمارے پاس ڈبل ڈور گاڑی تھی, اور پھر وہاں سے ہم اترے. یہ مغرب کا ٹائم ہوا چاہ رہا تھا. تو اس محل کے اندر ایک انسان بھی نہیں, بس بہت بڑا محل بھی نہیں تھا, حویلی نما محل تھا. یعنی محل سے جو ایک تو محل بہت بڑا ہوتا ہے نا, اس سے کم درجے کا بنگلے سے زیادہ بڑا تھا, اور اس کا کچھ حصہ پانی میں تھا. وہاں بہت عجیب سی فرنیچر, سب چیزیں, لائٹ. ایک آدمی بھی نہیں تھا, ایک آدمی بھی. تو وہاں ہم نے اس واقعے کا ذکر کیا کہ طالبان کا اتنا روب ہے کہ وہ سارے بھاگ گئے. وہ خالی محل ہے اور کوئی چیز کو ہاتھ نہیں لگا سکتا. جہاں انسانوں کی جان محفوظ نہیں, 2 ٹکی بھی کوئی ساتھ لے کر نہیں پھر سکتا تھا, ساری چیزیں پڑی ہیں, کوئی نہیں. اس میں میں نے مغرب کی اذان دی, اور ہم نے پھر جماعت کی نماز پڑھی. ہم 4 ساتھی تھے. تو یہ 1400 سال بعد اگر آدمی اللہ کے لیے قدم اٹھائے تو اس کا ایک روب ہوتا ہے. ہمارے حضرت مولانا سلیم اللہ خان نور اللہ مرقدہ دفتر میں تشریف فرماتے, تو وہ باہر نکلنے لگ رہے تھے. تو باہر سے ایک آدمی آیا حضرت سے ملنے کے لیے. تو وہ جو دفتر کا دروازہ نا, حضرت کو دیکھ کر ادھر گر گئے. تو یہ ادنا غلاموں کا یہ حال, تو میرے نبی کا کیا شان. اس لیے فرمایا وَأُحِلَّتْ لِيَ الْغَنَائِمُ, اور میرے لیے مال غنیمت کو حلال کر دیا گیا. پچھلی امتوں کا یہ تھا کہ جہاد میں جو مال غنیمت ملتا تو اس کی قبولیت اور عدم قبولیت کی علامت یہ ہوتی تھی کہ وہ ایک آگ آتی تھی آسمان سے اور اسے کھا لیتی, وہ چیز جل جاتی, تو یہ علامت ہوتی تھی کہ جہاد قبول ہوا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرے لیے اس مال غنیمت کو حلال قرار دیا گیا استعمال کرنا. چنانچہ قرآن نے بھی اس کی تفصیل بیان کی اور حدیث میں بھی ہے وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِرَسُولِ وغیرہ. یہ ساری تفصیل ہے. 5واں حصہ اللہ اور اللہ کے رسول کا ہے, بقایا تقسیم کیا جائے, اس کی ساری تفصیلات موجود ہیں. اور مال غنیمت غزوہ بدر میں جو ملا تھا اس کی تقسیم جیسے ہوئی وہ سب احادیث کے اندر موجود ہے. وَجُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ طَهُورًا وَمَسْجِدًا, دوسرے کہ زمین کو میرے لیے طہارت کا ذریعہ بنایا, مطہر پاک کرنے والا, میری زمین کی مٹی. اور یہ ایک بڑا مشہور واقعہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے, جو ہار گم ہو گیا تھا اور لشکر انتظار کر رہا تھا اور پانی نہیں ملا تھا, اور حضرت ابو بکر نے حضرت عائشہ کو میں ہاتھ بھی مارے کہ تیری وجہ سے سب کچھ ہوا ہے. پھر اللہ نے تیمم کی آیت اتاری تو حضرت اسید ابن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آواز سے کہا اے آل ابو بکر, یہ تمہاری پہلی برکت نہیں ہے, یہ تمہاری وجہ سے اللہ نے امت کو برکت ہی دی کہ دیکھو اگر پانی نہیں مل رہا ہے, پانی ہے استعمال کرنے پر آدمی قادر نہیں ہے, پانی ہے مگر استعمال کرنا مضر ہے, تو تیمم کی اجازت دی. یہ اس طرف اشارہ ہے کہ پاک مٹی پر آپ فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا قرآن نے بتایا. اور اسی طرح مسجد, پچھلی جو امتیں تھی ان کی عبادت گاہ کے ساتھ خاص تھی. عبادت گاہ سے وہ باہر عبادت نہیں کر سکتے تھے. ہمارے لیے حکم یہ ہے کہ پوری زمین میں اگر مسجد نہیں ہے, مدرسہ نہیں ہے, کوئی جگہ, تو جہاں چاہے پاک جگہ ہونا, پاک جگہ شرط یہ ہے, پاک ہونا شرط ہے, اس میں آپ نماز پڑھیں. یہ حضور کی برکت ہے. اس لیے فرمایا میرے لیے پوری زرزمین کو مسجداً جائے سجدہ بنایا, یعنی اس میں نماز پڑھ سکتے, عبادت کر سکتے. اس کے بعد جو اصل اس حدیث کو ہم نے بیان کیا جس عنوان کے لیے, وہ 2 باتیں. وَأُرْسِلْتُ إِلَى الْخَلْقِ كَافَّةً, مجھے پورے انسانیت کے لیے رسول بنا کر بھیجا گیا. وَخُتِمَ بِي النَّبِيُّونَ, اور انبیاء کی جو آمد کا سلسلہ تو مجھ پر مکمل کر دیا, اب کوئی نبی نہیں آئے. یہ ہے اصل جس کے لیے ہم نے اس حدیث کو آپ کے سامنے بیان کر دیا کہ اس میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے
کہ سب لوگوں کے لیے مجھے نبی بنا کر مبعوث کیا گیا ہے اور مجھ پر نبیوں کا سلسلہ ختم کر دیا گیا ہے۔ یہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ختم نبوت پر ایک بڑی واضح دلیل ہے اور حدیث پاک ہے۔ اس مضمون کی حدیث صحیحین میں بھی حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے۔ وہاں پر 5 چیزوں کا ذکر ہے کہ جو حضرت جابر کی روایت ہے، یہاں پر حضرت ابو ہریرہ کی روایت میں 6 چیزوں کا ذکر ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے 5 چیزیں ایسی دی گئی ہے جو مجھ سے پہلے کسی کو نہیں دی گئی، اور اس کے اخیر میں ہے وَكَانَ النَّبِيُّ يُبْعَثُ إِلَىٰ قَوْمِهِ خَاصَّةً، پچھلے جو نبی آتے تو ایک قبیلے کی طرف، اپنے قوم کی طرف، اپنے آبادی کی طرف بھیجتے تھے بس۔ وَبُعِثْتُ إِلَى النَّاسِ عَامَّةً، اور مجھے پورے انسانیت کے لیے اللہ تعالیٰ نے نبی بنا کر بھیجا۔ تو اس میں سب کا ذکر ہے، آپ کی نبوت تام ہے۔ جیسے ہم نے پیچھے درسوں میں بتایا تھا قرآن پاک کی آیت قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا، کہ آپ کہہ رہے اے لوگوں تم سب کی طرف مجھے اللہ نے رسول بنایا۔ اور پیچھے گزرا کہ اگر موسیٰ علیہ السلام بھی زندہ ہوتے تو میری اتباع کے علاوہ اور کوئی حل ان کے لیے نہیں تھا۔ اللہ تعالی ہمیں یہ پاک عقیدہ نصیب فرمائے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت اور آپ کے تحفظ ناموس رسالت کے لیے ہماری اولاد سب کو قبول فرمائے، اور جو لوگ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت اور رسالت پر شب خون مارتے ہیں، اللہ انہیں ہدایت دے اور حضور کے سچے غلام بنا دے، اور اگر ہدایت ان کے مقدر میں نہیں تو انہیں ناکام فرما دے اور سب پہ ہستی سے مٹا دے، اور وہ جو انتشار ڈالتے ہیں لوگوں کے عقیدے کو خراب کر رہے، اللہ تعالیٰ ان کو ناکام بنا دے۔ یہ جتنے ساتھی بیٹھے اللہ تعالیٰ سب کو جزائے خیر دے، آپ کی اس بیٹھک کو قبول فرمائے، آپ کی مالی جانی پریشانیاں دور فرمائے، بیماری اللہ تعالیٰ صحت عطا فرمائے، تنگ دستی دور فرمائے، اللہ تعالیٰ غیب سے آپ کی ہماری سب کی مدد فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم سب سے راضی ہو۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔